آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 سے ہے، اور یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہر مسلمان کو یہ آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ لازمی خود سننی سمجھنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور اپنے تمام متعلقین کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو یہ بھیجنی چاہیے۔ اس آیت کی خلاف ورزی اکثر مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور تم اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف مت جاؤ، یا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ، یا تیسرا معنی تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تم اچھائی کرو، دوسرا معنی اور نیکی کرو، احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے، دوسرا معنی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا مرکزی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، نیکی کرو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے راستے بہت سے ہیں، جتنے بھی دین کام ہیں اللہ کے راستے ہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنا، بیوہ کی مدد کرنا، یا اسی طرح کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی معذور آدمی کا تعاون کرنا، جہاد میں پیسے خرچ کرنا، مدارس میں اہل مدارس کا تعاون کرنا، مسجد کی اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرنا، اور جتنی مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات ہیں ان میں خرچ کرنے کی کوشش کرنے کی ترغیب اس آیت کے تحت آتی ہے۔ اور اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے۔ اس شان نزول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسلم تجیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ روم یعنی قسطنطنیہ میں تھے، تو انہوں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی بڑی جماعت نکالی، تو ان کے مقابلے کے لیے اتنی ہی یا اس سے ہی زیادہ مسلمان نکلے۔ اہل مصر پر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور جماعت پر فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی صفوں سے نکلے اور جا کر رومیوں کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور حملہ کرتے رہے، ان میں داخل ہو گئے۔ تو لوگ چیخ اٹھے، لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیا کیا اس مسلمان نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال مسلمانوں نے تعجب کیا، اور پھر ایک شخص نے یہ آیت پڑھی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ تم آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو؟ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، حالانکہ یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہ تھا کہ جب اسلام پھیل گیا، اسلام غالب آ گیا، مسلمان غالب آ گئے، تو ہم انصار مدینہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب تو اسلام کی مدد کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہم انصار مدینہ نے کافی عرصے سے اپنے مالوں اور گھروں کا اور اپنی زمینوں کا، باغات کا، کھیتوں کا جائزہ نہیں لیا۔ ہمیں اب ان میں رہ کر، یعنی اپنے گھروں میں، اپنے باغات میں، زمینوں میں ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسرے مسلمان جہاد کر لیں گے۔ تو ہم نے یہ سوچا اور مشورہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 نازل فرمائی کہ تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے اور جہاد نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں جہاد کرنا بھی ضروری ہے۔ تمہارا جہاد نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال یہ شان نزول ہے اس کا، اور لیکن اس آیت کا مفہوم بہت عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حسن یہ ہے کہ اس میں الفاظ بہت عام ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ عام اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان الفاظ سے استفادہ کرتی رہے، اور اس کے تحت جتنی بھی صورتیں آتی ہیں وہ ساری سمجھتی رہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سی صورتیں لکھی ہیں، اور سمجھنے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ہر وہ کام جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہو، اور پریشانی کی طرف لے جاتا ہو، نقصان کی طرف لے جاتا ہو، وہ کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک عام اصول اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہم خود بھی، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے فلاں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے، اور فلاں نے اپنا نقصان خود کیا ہے، فلاں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو کب کہا جاتا ہے؟ جب آدمی جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے جو اکثر ہلاکت کا، بڑے نقصان کا، پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس موقع پر یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ درست کہی جاتی ہے۔ بعض ناواقف مسلمان، جن کے انہیں علم نہیں ہوتا، جو محتاط نہیں ہوتے، خاص طور پر نوجوان، وہ چیزوں کے بارے میں
کاموں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ احتیاط کریں، آپ ایسا نہ کریں، نقصان ہو جائے گا، تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، جو قسم میں لکھا ہو وہی ہوگا، جو اللہ نے نہیں لکھا وہ تو نہیں ہوگا۔ مثلا ڈرائیونگ کرنا تو بہت تیزی سے کرنا اور پھر نقصان ہو جانا، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کو یہ منظور تھا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ آدمی بے احتیاطی کرے، خود نقصان کا راستہ اختیار کرے، پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کرے، تقدیر کی طرف منسوب کرے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ اپنی طرف سے ہوتی ہے، آپ کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ آیت ہی بتا رہی ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنا یہی ہے، اس لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے کہ آدمی خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، زہر پی کے، پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا کے، یا خود کو پانی میں ڈبو کے، آگ لگا کے، یا کوئی اسی طرح گلے پہ کوئی چیز پھیر کے، خود کو گولی مار کے خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خودکشی ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ پرہیز نہیں کرتا، نقصان دہ چیزیں وقتی لذت کے لیے کھاتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ مالک ہے جو کچھ ہوا دیکھا جائے گا، یا اپنا علاج نہیں کراتا، تو بھی شرعی لحاظ سے گناہ گار ہے اور اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس لیے شرعی مسئلہ بھی ہے کہ پرہیز کرنا، نقصان دہ چیز سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ اسی طرح پرخطر علاقے میں جانا بغیر ضرورت کے، جس آدمی کو جانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے وہ وہاں جاتا ہے، یا کسی خطرناک کام میں حصہ لینا، مثلاً ایک آدمی بجلی کام نہیں جانتا اور بجلی کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شرعی لحاظ سے وہ بھی خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور شرعی لحاظ سے یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے، کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہ کرے تو وہ ظاہر ہے بہت ذرا کمزور ہو جائیں گے، ضرورت مطابق خرچ نہ کرے، ان کا نفقہ ادا نہ کرے تو اس سے گناہ بھی ملے گا، خود کو آخرت کے لحاظ سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور وہ دنیاوی لحاذ سے بھی لوگ بھیک مانگیں گے، پریشان ہوں گے، کمزور ہو جائیں گے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے گناہ ملے گا، اس کی رسوائی بھی ہوگی، ذلت بدنامی بھی ہوگی، کہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی تو اسے حکم یہ اعتدال سے خرچ کرے، جس موقع پر جتنی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، نہ اس سے بہت کم خرچ کرے اور نہ بہت زیادہ خرچ کرے۔ اس لیے کہ اسراف فضول خرچی انسان کرتا ہے تو گناہ گار بھی ہوتا ہے، اور اکثر وہ سرمایہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر انسان دووں کا محتاج ہو جاتا ہے اور بھیک مانگنے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے مہمان نوازی کے فضائل سن لیے، اب ان کی حادی نہیں ہے، اپنی اوسط سے بڑھ کر وہ مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر دل میں اخلاص بھی نہیں ہوتا، اخلاص کی آیات نہیں پڑھی، احادیث نہیں پڑھی، کس سے اخلاص سیکھا نہیں ہے۔ اکثر دل میں بات یہی ہوتی ہے ایسے موقع پر عام آدمی کے کہ جی میں جتنا لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں گا، خرچ کروں گا، اتنا لوگ میری تعریف کریں گے، لوگوں کو اچھا پیغام ملے گا، اچھا تاثر قائم ہوگا، لوگ مجھے سخی آدمی سمجھیں گے۔ اب یہ ساری نیتیں غلط ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے جتنی گنجائش ہو، اللہ نے زیادہ نواز رکھو تو زیادہ مہمان نوازی آپ کریں، اللہ تعالیٰ نے گنجائش کم دی ہے تو پھر قرضہ لے کر یا اپنی اوسط سے بڑھ کر مہمان نوازی کرنا شرعی لحاظ سے یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر کام وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی سے کیے جائیں، اعتدال کے ساتھ کیے جائیں، میانہ روی اختیار کی جائے، ہر کام میں خرچ کرنے میں میانہ روی کی جائے۔ اگر اس میں بے اعتدالی کی جائے گی تو زہر سرمایہ جلدی ختم ہو جائے گا، پھر انسان لوگوں کا محتاج ہو جائے گا۔ تو یہ سب اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح گناہ ہو گیا، توبہ انسان نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ ایک تو یہ بات بہت اہم ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا واحسنوا، اس کے دو معنی ہیں، اس کا معنی اچھائی کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ تو ان الفاظ میں پیغام یہ ہے کہ آدمی ہر کام اچھے طریقے سے کرے۔ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے اچھے طریقے سے کھائے، ضرورت کے مطابق کھائے، چبا کے کھائے، سنت کے مطابق کھائے، جب بھوک لگے پھر کھانا کھائے، جو چیز مفید ہے وہ کھائے، متوازن غذا استعمال کرے، یہ اچھائی ہے۔ اور اسی طرح آدمی کہیں صفائی کر رہا ہے، صفائی اچھے طریقے سے کرے، اپنی نماز بھی انسان پڑھے تو اچھے طریقے سے پڑھے، اپنے اخلاق بھی اچھے کرے، معاملات بھی اچھے کرے، اپنی معاشرت بھی اچھی رکھے، تعلقات بھی لوگوں سے اچھے رکھے، یہ سب اچھائی میں داخل ہے۔ اور ہر کام اچھا طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اچھے کام نہیں کرتے اچھے طریقے سے، اولاد کی تربیت اچھی نہیں، اپنے اخلاق اچھے نہیں، نماز اچھی نہیں، کوئی کام بھی اچھا نہیں،
وہ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اچھے طریقے سے کام کرو۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ احسان کرو۔ احسان کا معنی ہوتا ہے خود کسی کا مفت کام کر دینا، مفت کسی کو کوئی چیز دے دینا، یہ بھی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ تو مادہ پرستی کے دور میں بہت سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جہاں مجھے کوئی مادی فائدہ نظر آئے گا میں وہاں دوسرے سے اچھا سلوک کروں گا، مادی فائدہ نظر نہیں آیا میں اسے تو دیکھوں گا بھی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں دوں گا، کچھ نہیں کھلاؤں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تم پہ آسمان والا رحم کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ تو اس لیے جہاں سے آدمی کو کوئی مفاد فائدہ نظر نہ بھی آتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنا یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔